الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطرہ درود پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک، مردے کس طرح زندہ کیے جاتے ہیں، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ تو اللہ پاک نے اپنے خلیل علیہ السلام کی درخواست قبول کیا اور فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھا دوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور دکھا دیجیے۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مور، ایک کوا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ تو یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جن کو ذبح کر کے قیمہ بنایا جا چکا تھا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے فوراً زندہ ہو گئے۔ خلاف عادت بات جو اللہ پاک کے ولی سے ظاہر، اسے کرامت کہتے ہیں۔ ملت کے رہنما حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر۔ سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر۔ کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا، سعادت امام جعفر مرحبا مرحبا، برکت امام جعفر مرحبا مرحبا، عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا۔ فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ آپ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی صحبت پائی ہے، لہذا آپ عظیم الشان تابعی ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائی، کیا شان ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی صرف اور صرف سچ ہی بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے نفرت نصیب ہو جائے۔ افسوس آج کل بات بات پر نا جھوٹ بولنا عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جھوٹ معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ جانے انجانے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یقین مانیے جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے،
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے دے۔ جھوٹ واقعی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی کا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے اور ہمیشہ سچی بات ہی زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مفتی، زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ولی کامل تھے۔ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، 10,000 دینار آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجیے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان دے دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت، یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی رسید قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید اس کی قبر پر رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا وہی رسید قبر کے اوپر رکھی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا۔ برکت امام جعفر مرحبا مرحبا، عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا، شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا، صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا، کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا، سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا، فیضان جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت با اخلاق تھے۔ آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نمازیں اور تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ فضول گفتگو سے پاک ہوتے تھے، یعنی فضول گوئی سے پاک تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی مبارک عادات میں سے ایک پیاری پیاری عادت خیر خواہی بھی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوب کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔